اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اما بعد عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته۔ اس حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابو نعیم نے اپنی مشہور کتاب حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح الترغیب میں ذکر کیا ہے اور اس کے صحیح ہونے کا حکم لگایا۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد، جو مسجد کی طرف آتا ہے یا مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، اور مسجد میں آنے کا اس کا مقصد صرف خیر سیکھنا یا سکھانا ہوتا ہے، یعنی صرف دین کی تعلیم حاصل کرنا یا دین کی تعلیم لوگوں کو دینا، صرف یہی مقصد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بتاتے ہوئے کہا کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، تو اس کا جو ثواب اس کو ملنے والا ہے وہ ایک حج کرنے والے کی طرح ثواب پائے گا، اور وہ بھی کیسا حج ہوگا؟ ایسے انسان کا حج جو مکمل ہو، جس کا حج ناقص نہ ہو، اس کے حج میں کمی نہ ہو۔ آئیے سب سے پہلے اس حدیث پر غور کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بتانے کی کوشش کی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مسجد میں آنے کی جو فضیلت ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اس کو بتایا ہے، اور اس کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، کہ مسجد میں آنے کا جو سبب ہے، اس کا جو مقصد ہے، جو اس کی انٹینشن ہے، وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ دین کا علم حاصل کرنا یا لوگوں کو دین کی تعلیم دینا۔ تو ہم اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمارا اور آپ کا مقصد یہی ہے تو آپ کے لیے اور ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ثواب بتایا۔ ہم بہت سارے اعمال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک ایسے عمل کی طرف فضیلت کا اشارہ کیا ہے جو ہم اور آپ ہر ہفتے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی درس میں حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس میں غور و فکر کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صرف ارادے پر اجر کی، یعنی صرف آپ کی انٹینشن ہے تو اسی پر ہی اجر کی ریوارڈ کی بات کہی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ گھر سے نکلے، آپ درس سننے کے لیے نکلے پیر کے دن، لیکن ایسا ہوا کہ شیخ حاضر ہی نہیں ہوئے، ان کا درس ہی نہیں ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، جو حدیث ہے، ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کی صرف انٹینشن ہے، آپ کا صرف مقصد ہے، آپ کو وہ اجر مل جائے گا۔ علم حاصل اگر ہو گیا، ساتھ میں آپ نے کچھ علم حاصل کر لیا یا لوگوں کو کچھ علم دے دیا، تو وہ تو نور علی نور، وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف آپ اسی مقصد کے لیے آتے ہیں کہ آپ علم حاصل کریں۔ ابھی آپ نے علم نہیں سیکھا تو بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور وہ اجر بھی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک حج کرنے والے کا ثواب اس کو ملے گا، اور وہ حج بھی کیسا ہوگا؟ جس کا حج مکمل ہو، ناقص نہ ہو۔ اور مکمل حج کون سا ہے؟ حج مبرور۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں حج مبرور کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، کہا لیس لہ جزاء الا الجنہ، او کما قال علیہ السلام،
کہ حج مبرور کا جو بدلہ ہے وہ جنت کے سوا کچھ نہیں. تو ہم اور آپ یہ سوچیں کہ ہم یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس بیٹھنے کا مقصد اگر علم حاصل کرنا یا لوگوں کو تعلیم دینا ہے تو ہم کتنی بڑی فضیلت کو حاصل کر رہے ہیں. وہ بھی فضیلت ایسی ہے جو کہیں نہ کہیں ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر رہی ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت. بعض روایتوں میں کیا آتا ہے کہ اس کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا، اور وہ بھی عمرہ کیسا ہوگا جو ناقص نہ ہو، مکمل. تو علماء نے کہا کہ یہ جو ایک حدیث میں تو حج کی بات کہی گئی ہے، حج کا ثواب ملے گا، دوسری حدیث میں عمرہ کی بات کہی گئی ہے کہ عمرہ کا ثواب ملے گا. علماء نے دونوں کے درمیان تطبیق یہ دی ہے کہ اس کی جیسی نیت ہوگی اس کو ویسا ہی اجر ملے گا. یعنی آپ کی نیت بہت زیادہ خالص ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا ثواب دے گا. آپ کی نیت میں تھوڑی سی کمی ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو عمرے کا ثواب مل جائے گا. یہ علماء نے بیان کیا. کچھ علماء نے تو یہ بھی کہا کہ اس کو دونوں ثواب حاصل ہوں گے. اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ثواب میں انسان کے اندر تفاوت ہوتا ہے، کمی زیادتی ہوتی ہے. کسی کی نیت زیادہ خالص ہے اس کو زیادہ ثواب مل گیا، کسی کی نیت میں خلوص موجود تھا لیکن اس لیول کا، اس مرتبے کا نہیں تھا تو اس کو تھوڑا سا کم ثواب ملا. تو اس حدیث سے نیت کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کی نیت کیا ہونی چاہیے. ظاہر سی بات ہے آپ حج یا عمرے کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد، آپ کی نیت صرف ہونی چاہیے کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اگر کوئی فارمیلٹی کے لیے آنا چاہ رہے ہیں یا اسی طریقے سے کسی کے پریشر میں آ کے کہ نہیں ابو نے کہا ہے تو ہم جا رہے ہیں سننے کے لیے، یا شیخ نے بولا ہے تو ہم آ رہے ہیں سننے کے لیے، تو اگر کوئی اس نیت اور اس مقصد کے تحت آتا ہے تو اس کو اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے. اور اس حدیث میں ایک اور اہم بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو علماء کے بیانات کو ریکارڈنگ میں سننا چاہتے ہیں. سوچتے ہیں کہ نہیں مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے، ابھی تو ٹیکنالوجیز آ گئی ہے، ریکارڈنگ ہوتی ہے، ویڈیوگرافی ہوتی ہے، آڈیو موجود ہے، ہم اس کو سن لیں گے. اس حدیث میں ان لوگوں کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ در حقیقت وہ ایک بڑی فضیلت سے محروم ہو رہے ہیں، کیونکہ مسجد میں آنے کی فضیلت ہے، مسجد میں درس سننے کی فضیلت ہے. تو اگر کوئی ریکارڈنگ سنتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس مسجد میں آنا، بلکہ کسی بھی مسجد میں آپ کا صرف جانا ہی آپ کو ثواب دلا سکتا ہے، تو یہ کوئی زیادتی والی بات نہیں ہے، غلو والی بات نہیں. کیونکہ آپ مسجد میں آتے ہیں، آپ تحیۃ المسجد پڑھیں گے، آپ مسجد میں آنے کے بعد مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں اور دیگر جو ضروری اعمال ہیں یا جو مستحبات ہیں ان کو آپ انجام دینے کی کوشش کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اس کی فضیلت ملے گی. اور آپ نے درس سن لیا اور درس کے بعد علم حاصل کر لیا تو اس کی فضیلت بھی مسلم ہے، ثابت شدہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آف لائن یعنی علماء کو بالمشافہ سننا، خاص طور سے مسجد میں جا کے سننا، یہ فضیلت کا باعث ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں ہم تو خطبات جو ہے ریکارڈنگ سن لیں گے، علماء کے بیانات ریکارڈنگ کے ذریعے سے سن لیں گے، تو وہ اس فضیلت کو نہیں پائے گا. ہاں یہ ضرور ہے علم حاصل کرنے کے جو فضائل ہیں، اس کے جو ورچوز ہیں، اس کو وہ حاصل ہوں گے، لیکن یہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے یا دوسری روایتوں میں جو مشہور روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمایا ہے کہ کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت اور کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کا ایک دوسرے کو درس دینا، یعنی سیکھنا سکھانا، یہ مقصد ہوتا ہے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ رب العالمین کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا ذکر اپنے پاس موجود اشخاص میں کرتا ہے. اور اس کے پاس کون موجود ہے؟ مقرب فرشتے. فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے جو ایسی مجلسوں میں مسجد میں حاضر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ابھی تو یہ جو فضیلت ہے وہ تو
ایک اہم فضیلت ہے کہ عمرہ یا حج کا ثواب مل رہا ہے، اس کے علاوہ اللہ کی رحمت مل رہی ہے۔ کون ہے ہم میں سے جو اللہ کی رحمت کا محتاج نہیں ہے؟ اور فرشتے جو ہے وہ ہم لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہمارا ذکر کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمارا ذکر کرے گا اچھائی کے ساتھ ہوگا یا برائی کے ساتھ، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فضیلت ہے اسی شخص کو حاصل ہوگی جو مسجد میں آ کے درس کو سنتا ہے۔ اگر کوئی گھر پہ بیٹھ کے اس درس کو سنتا ہے تو اس کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب کیا؟ جو علماء کے بیانات ریکارڈ ہوتے ہیں ان کو ریکارڈ نہ کیا جائے بلکہ کیا جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جو درس میں حاضر نہیں ہو سکتے، مثال کے طور پہ ایک انسان گھر سے نکلا، درس سننا اس کا مقصد تھا، لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں پہنچ پایا، اچانک سے کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی اس کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی ایمرجنسی آ گئی، وہ درس کو نہیں سن پایا، درس میں حاضر نہیں ہو سکا۔ نیت تو اس کی تھی حاضری کی، ثواب تو ملے گا اس کو، ساتھ میں درس بھی اگر ریکارڈنگ کی صورت میں ہے تو درس بھی سن کر کے وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کے بیانات کو سننے کے لیے ضرور ان کے دروس میں حاضر ہونا چاہیے، جو ہفتہ واری دروس ہوں، جو نماز کے بعد دروس ہوں، چاہے فجر کی نماز کے بعد یا عصر یا مغرب کی نماز کے بعد جو بھی دروس ہوں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، خطبات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، ایک انسان پورے سال حج کا انتظار کرتا ہے کہ کب حج کا موسم آئے اور میں حج کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کروں، لیکن کیا ہر کوئی حاصل کر پاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان سا عمل بتا دیا، نیت کو خالص کر کے آپ مسجد میں حاضری دیں، علماء کے بیانات کو سن لیں۔ علم حاصل ہوا کہ نہیں ہوا ابھی اس کی بات نہیں ہے، صرف حاضری آپ کی ہو گئی، اللہ رب العالمین حج کا ثواب دے دے گا۔ اگر آپ کی نیت میں تھوڑی بہت کمی بھی ہے تو اللہ رب العالمین کم از کم آپ کو عمرے کا تو ثواب دے گا۔ اور یہ ایسا حج یا ایسا عمرہ کا ثواب ہے جو آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ادھر موجود ہیں، کسی دوسرے ملک میں موجود ہیں، کسی دوسرے شہر میں موجود ہیں، بہت کسی گاؤں میں، پچھڑے ہوئے گاؤں میں موجود ہیں، لیکن آپ یہ فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس بات کا اہتمام کریں کہ علماء کے دروس سنیں، اور علماء کے دروس اگر ہم کسی وجہ سے حاضری نہیں دے پاتے ہیں تو ریکارڈنگ کا تو سلسلہ ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے۔ اس کو آپ اس انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی مسجد میں حاضری دیتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کو جو ثواب حاصل ہوتا ہے، اور ایک وہ انسان ہے جو جماعت ہی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے لیکن تاخیر سے آیا ہے، امام کے ساتھ اس نے جماعت نہیں کی ہے، کہیں اور جا کر کے نماز پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ، کیا اس کو فضیلت حاصل ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ علماء کے دروس اور علماء کے بیانات کو لازم پکڑیں، اور نیت کی اصلاح کرتے ہوئے یاد رکھیں، جب ہم اچھی نیت کے ساتھ دروس کو سنیں گے تو آپ کو اس کا علمی فائدہ بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ میں آپ کی آخرت بھی بنے گی انشاءاللہ العزیز۔ آخر میں دعا ہے کہ رب کریم جو باتیں ہم نے صحیح سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اگر دوران درس کوئی غلط بات مجھ سے سرزد ہو گئی، نکل گئی ہو، الہ العالمین مجھے اس پر معاف فرما، آپ لوگوں کو آپ کے لوگوں کے ذہن سے اس کو محو کر دے، مٹا دے۔ الہ العالمین علم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ایسا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے اندر تقویٰ کو بھر دے۔ الہ العالمین ایسا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔